شکریہ آفیسر، مادام مدیہ دوستانہ انداز میں مسکرائی۔ اگر تم نے تعاون کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ ہماری دوستی کی بنیاد بھی بن سکتا ہے۔ فرض، عہدہ اور زندگی کے سارے فیصلے اور جذبے سانسوں کی ڈوری سے وابستہ ہیں۔ کیا تم لوگ میری دوستی پر اعتماد کر لو گے؟ کیوں نہیں؟ شکلا بول پڑا۔ ہماری دشمنی اور دوستی ذاتی نہیں ہے کیا؟ نہیں، کرنل بولا، لیکن کیا ضمانت ہے تم میرے تعاون کو زندگی کا انعام دو گے؟ باہمی تعاون اور مشترکہ مفادات کرنل سر، مادام مدیہ قدرے جھک کر مستحکم لہجے میں بولی، تمہاری آزادی ہماری ذلت آمیز قید سے مشروط ہے، لیکن ہم دونوں اس کا محفوظ راستہ پہلے تلاش کریں گے، پھر سودا بازی کریں گے۔ ہمیں بہرطور اپنی جون اور جگہ تبدیل کرنا ہوگی۔ کرنل سکھ دیو کی موت بربریت اور ناانصافی کی موت نہیں بن سکتی۔ تمہاری ایجنسی، حکومت اور رپورٹ ہمارا تعاقب نہیں چھوڑے گی، لہٰذا تمہارا ہونا نہ ہونا ہمارے لیے برابر ہوگا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا کرنل؟ ایسے میں ہم دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کیوں نہ کر لیں؟ تمہاری بات کسی حد تک قابل عمل ہے مدیہ۔ کرنل کے لبوں پر پہلی بار مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ پہلی بات جو میں بتا رہا ہوں وہ بے حد خفیہ اور تم لوگوں کے لیے قیمتی ہے۔ کل شام تک تم لوگ ڈس لوکیٹ ہو جاؤ، کل کسی بھی وقت وادی سے حتمی رپورٹ مل جائے گی۔ تھینک یو سر، مادام نے سلگتے سگریٹ پر پاؤں مارتے ہوئے کہا۔ چند سوال میں کروں گی اور پھر صبح کی روشنی ابھرنے سے قبل ہم سب اپنی موجودہ پوزیشن تبدیل کر دیں گے۔ یہ ہمارے دونوں بچے، مادام نے میری جانب اشارہ کیا، وادی سے بھاگ کر ہمارے پاس پہنچے ہیں۔ اس لڑکی کو تم جانتے ہو، اسے ہم واپس وادی میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں تم کیا مدد کر سکتے ہو؟ اسے واپس نہیں جانا چاہیے، کرنل نے جواب دیا، بلکہ یہاں بھی اس کے لیے اوپن ایریا میں گھومنا خطرناک ہوگا۔ تمام ایجنسیوں کو ود فوٹوگراف الرٹ کر دیا گیا ہے۔ مادام، میں سست رفتار کھیل سے بری طرح اکتا کر بول پڑا، اگر کرنل صاحب ہمیں وادی میں داخل ہونے والے غیر ملکی کمانڈوز گروپ کے ساتھ بھیجنے کا انتظام کر دیں تو ہم دونوں بآسانی اپنی منزل تک جا سکتے ہیں۔ کرنل نے تڑپ کر دیوار کا سہارا چھوڑ دیا تھا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے گورنے لگا تھا۔ غیر ملکی کمانڈوز سے تمہاری مراد کیا ہے مسٹر؟ وہی سر، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، جو بم کی طرح آپ کے اندر پھٹا ہے۔ کیا اسرائیل کے کسی باشندے کو بھارت میں غیر ملکی نہیں کہا جا سکتا؟ کیا تم لوگ پاکستان کے ڈس انفارمیشن سیل کی روشنی میں بول رہے ہو؟ نہیں سر، میں نے بتایا، گزشتہ دنوں جو کمانڈو اغوا کیا گیا تھا اس کی آواز تمام دنیا میں سنی گئی ہے، اس لیے اس بات کو تم لوگ پاکستان کی افواہ نہیں کہہ سکتے ہو۔ تمہاری اسرائیل نواز سرکار نے مشکل وقت میں اپنے دوست سے مدد حاصل کر لی۔ یہ جھوٹ ہے، کرنل چیخا۔ اغوا ہونے والا ایک وزیر تھا، باغیوں نے زبردستی اس سے بیان دلوایا تھا، ہماری گورنمنٹ نے بکواس نہیں۔ میرزر نے اس کی ناک پر الٹا مکہ جڑ دیا۔ اپنے گھر میں آزادی اور آبرو سے رہنے کا حق مانگنے والوں کو تم باغی کہہ رہے ہو؟ اپنی گورنمنٹ اور فورس کے لیے تم کون سا لفظ استعمال کرو گے؟ آقا اور محافظ، یہی نا؟ کرنل نے درد کو دانتوں تلے دبا رکھا تھا اور اس کی ناک سے بہنے والا خون اس کی شرٹ بھگونے لگا تھا، لیکن کرنل ایک مضبوط مرد اور تربیت یافتہ فوجی کمانڈو تھا۔ اس نے اچھی جرأت کا مظاہرہ کیا تھا۔ احمد علی۔ مادام مدیہ کی زبان سے شکلا کا یقیناً اصل نام پھسل گیا تھا، یا اس نے ارادتاً نام لیا تھا۔ کرنل کا خون صاف کر دو پلیز، ابھی ہمیں بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ احمد علی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ مدیہ اٹھ کر روئی کا پیکٹ لے آئی تھی۔ دونوں نے مل کر کرنل کے ہونٹ تھوڑی اور شرٹ صاف کر دی۔ منہ کا خون کرنل نے چہرہ دیوار کی جانب موڑ کر تھوک دیا تھا۔ کیا یہ دوستی کی ابتدا ہے؟ کرنل نے انگریزی میں پوچھا۔ آئی ایم سوری کرنل، مادام معذرت خواہانہ آواز میں بولی، بچے جذباتی ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اپنی آنکھوں سے خون اور آگ کا کھیل دیکھ آئے ہیں، ان کے اندر جو زخم ہیں ابھی تازہ ہیں۔ کرنل، زخم پر ہلکی سی چوٹ بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی غیر ملکی کمانڈوز کی۔ ہماری اطلاع کے مطابق وہ لوگ واقعی عام سیاحوں کے بیس میں ادھر بھیجے جاتے ہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے۔ ایسے سیاحوں کے ساتھ تمہارے کمانڈوز اور کرائے کی لڑکیاں بطور گائیڈ سفر کرتی ہیں۔ اگر تم چاہو تو جانے والے گروپ کے ساتھ ان کو بھجوا سکتے ہو۔ بے شک میں بھجوا سکتا ہوں، کرنل نے شانے پر ہونٹ رگڑتے ہوئے کہا۔ کیا تم اس حد تک اعتماد کرتے ہوئے رسک لے سکتی ہو؟ ظاہر ہے نہیں، مادام نے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کرنل نے بے پرواہی سے کہا۔ میں نے اس کی پنڈلی پر تھپکی دے کر کہا، اگر چاہو تو کیا نہیں ہو سکتا کرنل؟ تم اپنے کسی جونیئر سے فون پر بات کر سکتے ہو، اسے بتاؤ کہ تم کسی اہم شکار کے تعاقب میں لگے ہوئے ہو، تم اسے کوئی حلیہ اور کوڈ نمبر دے سکتے ہو،
باقی کام ہم خود کر لیں گے، اور جب ہم یہاں سے نکل جائیں گے تو تمہیں زندگی دے کر آزاد کر دیا جائے گا۔ چلو میں نے سب کچھ کر لیا تو پھر ہم باوثوق ضمانت حاصل کرنے کے بارے میں کوئی نیا معاہدہ کر سکتے ہیں، مہرزر بولی۔ بہرطور وادی میں داخلے اور کلیئرنس رپورٹ تک تمہیں مادام کا مہمان رہنا ہوگا۔ کرنل مہرزر کی بات سن کر ہنس پڑا۔ تم لوگ شکل کے اچھے لیکن ابھی عقل کے کچے ہو۔ تمہارا مقصد میں سمجھ رہا ہوں۔ تم لوگ صرف اسرائیلی کمانڈوز کی موجودگی کی تصدیق چاہتے ہو اور ان کا ٹھکانہ تمہارا اصل ہدف ہے۔ سنو مدیہ، اور تم بھی مسٹر شکلا یا علی، مجھے اپنی زندگی سے زیادہ اپنا عہدہ گورنمنٹ اور اس کے اسرائیلی حواری کوئی بھی عزیز نہیں ہے۔ میرے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اگر تم اپنی مقدس آسمانی کتاب پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کرو تعاون کے بدلے زندگی دو گے تو میں نہ صرف تمہیں ہدف بتا دوں گا بلکہ وہاں تک جانے کا محفوظ راستہ بھی دوں گا۔ ان سے جو چاہے سلوک کرو، مجھے ان سے اتنی محبت نہیں ہے کہ ان کی خاطر جان کی بازی لگا دوں۔ تمہاری زبان جو وعدہ کرے گی اس کا نہیں۔ کرنل نے مادام کی بات کاٹ دی۔ میں پکا حلف چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ مادام نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا۔ باقی کارروائی ناشتے کے بعد۔ جمی، ہم لوگ تمہارے مہمان ہیں۔ علی، تم کرنل کو بیڈ روم میں لے جاؤ۔ مادام کے ساتھ جمی اور مہرزر ایک کمرے میں چلی گئی تھی اور میں نے کرنل کو کندھے پر رکھ کر بیڈ روم میں جا کر بیڈ پر رکھ دیا تھا۔ کچھ وقت نیند لے لیں سر، مسٹر علی نے اس پر کمبل پھیلاتے ہوئے کہا۔ میجر امن غالباً 9 بجے آفس آتا ہوگا۔ آپ کا 2IC وہی ہے نا؟ کرنل نے کروٹ بدلی اور ہم دونوں بیڈ روم سے نکل گئے۔ جمیلہ اور مہرزر کچن میں تھی۔ مادام مدیہ رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھ کر کچھ لکھ رہی تھی۔ بظاہر تو دیکھنے کا کام آنکھیں کرتی ہیں۔ جو بھی صورت اور رنگ سامنے ہوتا ہے، آنکھیں اس کا ادراک ذہن کو دیتی ہیں اور ذہن آنکھوں کی رپورٹ پر فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن بعض اوقات پیش منظر سوچ کے رنگ میں مدغم ہو کر اپنی شکل تبدیل کر دیتا ہے۔ میرے سامنے جو خاتون لکھنے میں مصروف تھی، اسے جب پہلی بار میری آنکھوں نے دیکھا تو ذہن اس کے بارے میں پہلے ایک فیصلہ اور رائے قائم کر چکا تھا۔ اس لیے میرے نزدیک وہ نہ تو بار بار دیکھنے کی شے تھی، نہ ہی میرے اندر اس کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ لیکن وہی شکل، وہی نقش و نگار نئی سوچ کے رنگ سے سج کر جاذب نظر سی بن گئی تھی، کیونکہ میں نے اس کی اصل شخصیت پہچان لی تھی۔ حسن خد و خال میں نہ تھا، ورنہ ضرور متاثر کرتا۔ حسن تو کردار میں تھا، جس نے میرے لیے وہ عورت بڑی معتبر اور معزز بنا دی تھی۔ کیا لکھ رہی ہو صوبان؟ مسٹر علی نے اس کے قریب جا کر اپنائیت برے لہجے میں پوچھا۔ پیغام، اس نے جواب دیا، جسے میں ہی نہیں بلکہ سارے واقف لوگ مدیہ کے نام سے جانتے تھے۔ جس طرح شکلا کو اس نے اصل نام سے پکار کر میری معلومات کو حیرت دی تھی، اسی طرح علی نے اسے صوبان کہہ کر مجھے خوشگوار احساس دیا تھا۔ کرنل زبانی چالاکی سے غلطی کر سکتا ہے، اس کے سامنے تحریری پیغام رکھ دیا جائے گا۔ ویسے ان لوگوں نے بلا اجازت کرنل پر ہاتھ ڈال کر ہمارے لیے خاصی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ اب ہمیں انڈر گراؤنڈ جانا پڑے گا، جبکہ آرمز ایمونیشن کا معاملہ چل رہا ہے۔ پیمنٹ اور سپلائی کے لیے مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ ابھی ہاتھ سے پتھر نکل گیا ہے علی، صوبا نے کہا۔ اب ہدف سر بچا سکتا ہے، نہ پتھر کو واپس بلا سکتا ہے، لہٰذا ہنگامی بنیادوں پر کام کرو۔ آج شام تک اس معاملے کو بہرحال نمٹ جانا چاہیے۔ پارٹی کو پیمنٹ کر دو اور مال ٹیک اوور کر لو۔ سپلائی کے لیے کچھ کر لیں گے۔ ایک تجویز ہے، علی بولا۔ کشمیر اسٹوڈنٹس فرنٹ کا کمانڈر نجیب خان مغربی ممالک کے خفیہ ٹور سے کل واپس آیا ہے اور نواب ثناء اللہ خان کی پناہ میں ہے۔ اگر میک اپ میں اسے اپنی جگہ دے دی جائے تو وہ بآسانی کام سنبھال لے گا۔ ہاں، کچھ نہ کچھ تو متبادل انتظام کرنا ہی پڑے گا، صوبان نے کہا۔ کرنل کی گمشدگی کا طوفان جب تھم جائے گا تو نیا لاہے عمل تیار کریں گے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ایک نقصان نے ہمارے گروپ کو مہرزر اور شہباز جیسے قابل فخر ممبرز دیے ہیں۔ دونوں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ باتوں کا سلسلہ تب ٹوٹا جب مہرزر ہمارے لیے ناشتہ لائی۔ اس نے بتایا تھا کہ جمیلہ اپنے ہاتھوں سے کرنل کو ناشتہ کروا رہی ہے۔ ناشتہ بالکل سادہ تھا، ڈبل روٹی کو تل لیا گیا تھا، پیٹ بھرنا تھا، سو چائے کے ساتھ کتنے ہی پیس نگل گیا تھا۔ میڈم، ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے ادب سے درخواست کی، کرنل کے لیے لکھا گیا پرچہ میں پڑھنے کی اجازت چاہوں گا۔ صوبان نے پرچہ میرے اور مہرزر کے درمیان رکھ دیا تو پرچہ پڑھ کر ہم دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کی جانب تائیدی نگاہوں سے دیکھا۔ مادام نے قابل عمل منصوبہ دیا تھا، مجھے بطور کشمیری ٹرانسلیٹر ان کے درمیان جانا تھا۔ یہ غیر ملکیوں کی ایک ناگزیر ضرورت بھی تھی اور مہرزر کو بحیثیت گائیڈ ان کے ساتھ جانا تھا۔ اگر کرنل نے کوئی گڑبڑ نہ کی تو یہ بہترین پلان ہے۔ میں نے کاغذ میڈم کو واپس کرتے ہوئے کہا، ایک بات عرض کرتا چلوں میڈم، میرے ذہن میں جو پلان ہے اس کی منظوری دے دیجیے۔ ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے بلکہ ہم ان کے درمیان جاتے ہوئے بلاسٹنگ کریں گے۔
مقصد ان کو روکنا ہے اور انڈیا کے دوستوں کے لیے عبرت کا سامان پیدا کرنا۔ میڈم نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے میری درخواست کی منظوری دی۔ اگر ان کے سر لے آؤ گے تو ہم سروں کی نمائش کا معقول انتظام کر سکتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں جب ڈول کا پول ہماری ضرب سے کھلے تو اس کی آواز ساری دنیا میں سنی جائے اور بے جان چیزوں پر حیرت میں منجمد کھلی آنکھیں دوسروں کے لیے باعث عبرت بن جائیں۔ جب انڈیا کے دوست دوسری پارٹی کا انتخاب کریں تو ان کے مد نظر پیش رو پارٹی کے ادھڑے ہوئے چہرے بھی ہوں۔ انشاءاللہ مادام، میں نے باوسوک آواز میں کہا، ہم میں سے اگر ایک بھی زندہ واپس آیا تو وہ گفٹ میں مطلوبہ سر ضرور پیش کرے گا۔ جمیلہ نے جھانک کر دیکھا اور پھر اندر چلی آئی۔ کیا تمہارا مہمان دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہے جمی؟ مسٹر علی نے پوچھا۔ مجھے ادھر فارغ ہو کر مولوی نجیب خان سے ملاقات کرنی ہے۔ جائیں، وہ سگریٹ کی طلب محسوس کر رہا ہے، جمی نے بتایا اور ہاتھ آزاد کروانا چاہتا ہے۔ لیٹس گو، علی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چونکہ ساری کارروائی ہمارے لیے ضروری تھی، ہمیں اس کارروائی کی روشنی میں عمل کے میدان میں کام کرنا تھا، اس لیے مادام نے بطور خاص ہماری حاضری کا ذکر کیا تھا۔ مادام نے سرگوشیوں میں کچھ علی سے کہا تھا اور علی نے اندر جاتے ہی دوستانہ انداز اختیار کر لیا تھا۔ اس نے بشاش آواز میں کرنل سے نیند کے بارے میں پوچھا اور پھر سگریٹ سلگا کر جب دیا۔ کرنل نے بیچے ہوئے ہونٹ نہ کھولے تھے۔ چلو، دوستی اور خیر سگالی کے نام پر اس نے فوراً کرنل کے ہاتھ کھول دیے۔ 1 منٹ کرنل ہاتھوں کی ورزش کرتا رہا تھا اور پھر اس نے پیکٹ سے نیا سگریٹ نکال کر اپنے لیے خود سلگایا تھا۔ کیا آپ دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہیں کرنل؟ مادام نے نرم آواز میں پوچھا۔ ہاں، بلکہ میری خواہش ہے کہ میں معمول کے مطابق اپنے آفس چلا جاؤں تاکہ کسی کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میرے بھی پروفیشنل حریف ہیں۔ علی، تم کرنل کو ٹیلی فون سیٹ تک لے آؤ، مادام نے کہا۔ علی نے کرنل کو اٹھا کر کرسی پر رکھا اور پھر مجھے تعاون کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں نے کرسی اٹھائی اور ٹیلی فون سیٹ کے قریب رکھ دی۔ کرنل سر، مادام نے کاغذ اس کے سامنے رکھا۔ لفظ با لفظ یہی پیغام آپ نے اپنے سیکنڈ ان کمانڈ کو پہنچانا ہے۔ انداز ریڈنگ کا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے تحریر پڑھ لیں، مقصد آپ سمجھ جائیں گے۔ اس کے لیے اگر کراس گفتگو کی ضرورت پڑے گی تو آپ بولیں گے، کوئی شک؟ سنو دوستو، کرنل نے کاغذ ایک طرف رکھ دیا۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ وہ لوگ ہائی کمان کی نگرانی میں ہیں، ان کا تعلق صرف ملٹری سے ہی نہیں ہے بلکہ اس معاملے میں گورنمنٹ کے ہائی آفیشلز بھی ملوث ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا خیال ہے کہ ملٹری اور گورنمنٹ کے بڑے لوگ احمقوں کا ٹولہ ہیں تو یہ آپ لوگوں کی خام خیالی ہے۔ جانے سے قبل مرحلہ وار ان کی ماحولیاتی تربیت ہو رہی ہے، ان کو بریفنگ دی جائے گی۔ جب یہ لوگ ان کے درمیان جائیں گے تو ان کو محض اس لیے خاموشی کے ساتھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک سیل کمانڈر کی سفارش ہوگی، نہیں دوستو، ان کی بیک دیکھی جائے گی۔ متعلقہ ایجنسی ان کو بار بار فلٹر کرے گی۔ ہاں، اگر ان کا ماضی بے داغ اور سرکاری طور پر قابل قبول ہے تو میں یہ پیغام دے سکتا ہوں، اگر نہیں تو ہم سب مارے جائیں گے۔ شکریہ سر، مادام بولی۔ آپ نے بہت اچھا کیا کرنل، اب ہمیں 10 منٹ کے لیے نئی لائن پر سوچنا ہوگا۔ مجھ پر بھروسہ کرو اور بتا دو تمہارا اصل مقصد کیا ہے۔ میں زندگی کے بدلے خلوص دل سے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوست چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے مہمان نشان عبرت بن جائیں۔ مادام نے اصل منصوبہ بتاتے ہوئے کہا، کوئی ایسا محفوظ راستہ بتا دیجئے کرنل۔ یہ اتنی مہلت طلب کریں گے جتنی ہدف پر فائر کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ وہاں انٹری اور پھر کوئی بھی ایکشن اگر ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ہے۔ ناکامی میرے لیے بھی نقصان دہ ہوگی کیونکہ حوالہ میرا آرڈر ہوگا، لہٰذا میں ایسا رسک نہیں لے سکتا۔ دوسرا راستہ جانتے ہو کہاں جاتا ہے؟ میں نے دھمکی آمیز آواز میں پوچھا۔ صرف ہماری کامیابی ہی وہ راستہ ہے جس پر تم چل کر واپس جاؤ گے۔ اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا کرنل کہ تم اپنے پاؤں پر چلو گے یا ڈگی میں اندھیری میں منزل کا سفر کرو گے۔ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔